جی السلام علیکم. اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر میں آج ہم پولیٹیکل سسٹم اسلام کو ڈسکس کریں گے کہ خلافت راشدہ کے دور میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کا سیاسی نظام کیسا تھا، جس میں ہم اس کی نیچر آف اسلامک اسٹیٹ کو تھوڑا سا دیکھیں گے، گورنمنٹ کی فارم کو دیکھیں گے، اس کے علاوہ ان کے فنکشنز کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، پھر خلیفہ کا رول اور اقتدار اعلیٰ کا مالک کون، یہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے، اور کیلف سلیکشن میتھڈ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کریکٹرسٹکس اینڈ فنکشن آف خلافت راشدہ دیکھا جائے تو جو خلافت راشدہ میں خلیفہ ہوتا تھا وہ سب سے باکردار شخص ہوتا تھا. اس وقت جب ہم خلافت راشدہ کے پانچوں خلفاء کو دیکھتے ہیں تو اس وقت اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے. ان کا کردار جو ہے کسی بھی قسم کے عیب سے پاک تھا، شورائی نظام تھا، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ والی احادیث، یہ والی آیات کے مطابق وہ جو ہے ڈیموکریسی کا نظام تھا. تمام جو ہے حضرت ابو بکر سے لے کر امام حسن تک جتنے بھی کیلف تھے وہ یا تو سلیکٹ ہوئے ہیں یا الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ ایک میچیور کنسلٹیشن کے ایک پورے پروسیس کے تحت ان لوگوں کا جو ہے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا. اور جو لوگ اس میں شامل تھے وہ اس زمانے کے سب سے قابل لوگ تھے، جنہوں نے یا تو ووٹنگ کی ہے یا مشورے کے ذریعے جو ہے وہ کسی خلیفہ کو چنا ہے. وہ اس وقت کے سب سے چنیدہ لوگوں نے اپنے میں سے سب سے جو ہے قابل شخص کو چنا ہے. یہ نہیں تھا کہ ہر بندہ ہی یعنی کہ اس میں شامل تھا، لیکن بعد میں جو ہے جب ایک خلیفہ بن جاتا تھا تو وہ اس کے بعد وہ اپنی خلافت کو ری افرم کرتا تھا. ہر بندے سے بیعت لی جاتی تھی اور اس کو عہد کرتے تھے وہ کہ ہم اسے اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق جو ہے وہ اپنی خلافت کو چلائیں گے. مسلم کمیونٹی جو ہے ان کا کہنا تب تک مانے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں. تو یہ ایک لازمی شرط تھی کہ خلیفہ کا حکم تب تک ہی مانا جائے گا جب تک جو ہے وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں. تمام بنیادی انسانی حقوق جو تھے وہ پورے طور پر دیے جاتے تھے لوگوں کو، یہاں تک کہ جو اس وقت ذمی لوگ رہتے تھے، جو غیر مسلم لوگوں تھے، ان کو بھی آزادی اظہار رائے کا جو ہے پوری آزادی تھی. اور ہر طرح کے ان کے معاملات، چاہے وہ ان کی پراپرٹی کے معاملات ہو گئے، ان کی ڈیلی لائف ہوگی، ان میں ہر طرح کی اپنے مذہب رکھنے کی آزادی تک تھی انہیں. اور اس کے علاوہ جو تھے ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے ایک کمپلیٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا کردار ادا کرتی تھی اس وقت، کیونکہ اسلامی اسٹیٹ کے ذمے ہوتا تھا اپنے باشندوں کا جو ہے اسکالرشپ، اس کے علاوہ ان کی دیکھ بھال، پرورش، غربا مساکین جو تھے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا، ان کو وظائف دیے جاتے تھے. اور اسٹیٹ کا جو بنیادی پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، لوگوں میں مخلوق میں برابری کا تصور پیدا کیا جائے، اور خوشحالی اور لوگوں کی صحت کا بنیادی خیال رکھا جاتا تھا. اور ہر طرح کی لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو آزادی حاصل تھی، انہیں ان کی ہیومینٹی آف لائف تھی، بغیر کسی فرق کے ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جاتا تھا، بغیر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. تو ہر کسی کو برابر کے مواقع حاصل تھے کہ وہ اپنی فزیکل گروتھ کر سکے، مورل گروتھ کر سکے، سوشل گروتھ کر سکے یا کلچرل گروتھ کر سکے. اکانومک پروگریس کے لیے ہر کسی کو برابر کی سہولتیں حاصل تھیں، ہر کوئی اپنا آزادانہ کاروبار کر سکتا تھا، اسٹیٹ کے نظر میں اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. وہ جو خلافت کا راشدہ کا پیریڈ تھا وہ اسلام کا گولڈن ایج کہلایا جاتا ہے. یہ کچھ کریکٹرسٹکس تھے
اور کچھ فنکشن تھے جو ہے خلافت راشدہ کے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کا جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی تھی, خلیفہ کو جو منتخب کیسے کیا جاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاروں خلفائے راشدین نے یا پانچوں خلفائے راشدین نے جو ایک 4 طریقے جو ہے وہ رائج کیے جو کہ بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے. ان میں تو پہلا طریقہ یہ تھا کہ لیٹ امہ ڈیسائیڈ دا کیلف, کہ امت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خلیفہ کو جو ہے وہ چنے. جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چنا گیا یا امام حسن رضی اللہ عنہ کو چنا گیا, وہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے انتخاب ایسے عمل میں لایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے تو اس وقت ایک خلاصہ پیدا ہو جاتا ہے. لوگ اس وقت عرب کے پارلیمنٹ ہاؤس جس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا تھا وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں جو ہے نا مشورہ کرتے ہیں, اور مشورہ کر کے تو جو ہے انتخاب ہوتا ہے اور وہاں آپس میں مختلف کینڈیڈیٹس کا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ چن لیا جائے یہ چن لیا جائے. اسی اثنا میں جو ہے وہ بہترین شخص کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے, اور یہ لوگ پھر وہ انتخاب عمل میں لانے کے بعد پھر عام جو ہے بیعت کی جاتی ہے. تو یہ ایک ووٹنگ کا طریقہ کار تھا کہ لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور ان میں سے جو سب سے بہترین شخص تھا اس کو چن لیا گیا. یہی طریقہ کار سے حضرت ابو بکر کی جو ہے وہ انتخاب ہوا, اور اسی طریقہ کار کا انتخاب حضرت امام حسن کا ہوا. کہ یعنی کہ پچھلا جو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کوئی نام نہیں چھوڑ کے گئے تھے, کسی کو نہیں چھوڑ کے گئے تھے, اسی طرح حضرت علی بھی اپنے بعد جو ہے نا کوئی نومینیشن نہیں دے کے گئے تھے, لوگوں نے خود انتخاب کرنا تھا, وہ انتخاب ہوا. اچھا, اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سکسیسر نیم اناؤنسڈ بائی رننگ کیلف, کہ جو خلیفہ ہے وہ اپنے بعد سکسیسر کا جو ہے نا وہ نام دے جائے کہ میرے بعد یہ بندہ خلیفہ ہوگا. اس طرح کا انتخاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے آخری وقت میں حضرت عمر کو جو ہے نا وہ سکسیسر نامزد کر گئے تھے کہ میرے بعد جو ہوگا نا وہ خلیفہ حضرت عمر ہوگا. تو یہ ایک بڑا زبردست طریقہ کار تھا کہ ایک ایسے بندے کا انتخاب میرٹ پہ کر دیا جائے جو سب سے بہتر ہو. اس میں نہ اپنی فیملی کو دیکھا گیا, نہ اپنے بچوں کو دیکھا گیا, نہ اہل و عیال کو دیکھا گیا, نہ ہی کوئی سفارش دیکھی گئی, بلکہ یہ دیکھا گیا کہ میرے بعد سب سے بہترین بندہ کون ہے امت میں. تو اس لیے اس میں جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب حضرت ابوبکر نے کر دیا. تو تیسرا جو طریقہ کار اپوائنٹمنٹ آف کیلف کا رائج ہوا وہ یہ تھا کہ رننگ کیلف فارمڈ کنسلٹیٹو باڈی, کہ جو خلیفہ ہے وہ اپنے بعد لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دیتا ہے, بہترین لوگوں کی جن کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہو سکتے ہیں, ان کی کمیٹی بن جاتی ہے, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم میں سے خلیفہ کون ہوگا. تو یہ اسی طرح حضرت عمر نے جو ہے نا ایک کمیٹی بنا دی تھی 6 جو ہے سب سے قابل لوگوں کی, جس میں عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عثمان, حضرت علی شامل تھے. ان 6 لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ہم میں سے کون کس کو خلیفہ کے لیے چنا جائے. تو یہ ایک بہترین مشاورت کا عمل تھا جس میں جو ہے نا قرہ حضرت عثمان کے نام کا نکلا, اور سب سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت کرنے والے حضرت علی تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کی. چوتھا جو خلافت کا سلیکشن کا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن تھرو پبلک اوپینین, کہ پبلک اوپینین کے تھرو جو ہے نا وہ بنا دیا جائے. پبلک اوپینین کے تھرو اس طرح کہ اگر کوئی خلیفہ نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا ہے تو لوگوں میں سے اکثریت کی جو رائے تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اچھا, اب آپ کو لگے گا کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہی بات ہوئی, حضرت علی کے دور میں نہیں. اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے
کہ حضرت ابو بکر کو اور حضرت حسن کو جو ہے نا وہ ایک باہمی مشورے کے ساتھ بنایا گیا تھا. کوئی لوگوں کے نظر میں ایک کلیئر کٹ آپشن موجود تھا, جبکہ حضرت علی کے دور میں ایسا نہیں ہوا. حضرت علی کے دور میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو اس وقت طاقت میں تھے, پاور میں تھے, انہوں نے جو ہے نا وہ خلیفہ چن لیا گیا, اور جو ہے نا اس کو باقی لوگوں نے جو ہے نا بیک کر دیا. بیک کا مطلب کہ باقی لوگوں نے اس کی تائید کی, اور بعد میں حضرت علی نے جو ہے عام مجمع میں پھر وہ بیعت یعنی کہ لوگوں کو اس کو کنفرم کیا, فرم کیا کہ یہ مجھے کچھ لوگوں نے مل کے چن لیا ہے, اور باقی لوگ اس پہ جو ہے نا راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. جو راضی ہو گیا اس کی بیعت کو قبول کر لیا گیا, اور ان میں سے کچھ لوگ نیوٹرل بھی ہو گئے تو ان کو جو ہے نا وہ نہیں کچھ کہا گیا. مطلب کہ ہر بندے کی رائے لینا مناسب, یعنی کہ ہر بندے کی رائے کو, ان میں سے کچھ لوگ نیوٹرل تھے, جس طرح سے عبداللہ بن عمر تھے وہ نیوٹرل تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے تھے, حضرت طلحہ بن زبیر, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو تھے ان کے وہ پہلے بھی انہوں نے بیعت کی, لیکن اس کے بعد وہ اس بیعت کو جو انہوں نے رد کر دیا. تو اس طرح جو ہے نا وہ 4 طریقہ کار اپنائے گئے اس میں خلافت راشدہ میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے, اور یہی بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے جو ہے نا وہ ایک مائل سٹون بن گیا تھا کہ اس کے تحت جو کوئی خلیفہ بنے گا وہ ٹھیک ہوگا, اگر اس کے علاوہ کوئی ہوگا تو وہ بعد میں بغاوتیں ہی ہوئی ہیں. لیکن بعد میں جب ملوکیت کا دور آ گیا تو یہ سارا طریقہ کار جو ہے اس کو رد کر دیا گیا, اور پھر وہ ایک فیملی جو ہے وہ لینیج چلتا رہا, جو کہ اس خلافت کے میتھڈ سے بالکل برعکس تھا. اب آتے ہیں کہ اسلام میں سوورینٹی کا تصور کیا تھا خلافت راشدہ میں, اور خلیفہ کا سٹیٹس کیا تھا. تو جو ہے سوورینٹی کا کنسپٹ جو کہ اسلام نے دیا وہ یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا جو ہے مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کی پاور جو ہے وہ سوورن ہے, اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اس کا وائسرائے ہوتا ہے, وہ اس کا نائب ہوگا, جبکہ اصلی اقتدار, اصلی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. جو بھی خلیفہ بنے گا, جو بھی حکمران بنے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاورز کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے نا وہ بھلائی کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف وہ لے کے آئے گا. جو بھی خلیفہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل درآمد کرنے اور کروانے کا پابند ہوگا, اور لوگوں کو اس کا ماننا اتنا ہی ضروری ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ کا اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں, تب تک جب تک وہ خلیفہ اسلام کے مطابق فیصلے کرے گا. اور خلیفہ جو ہوگا یا رولر جو ہوگا وہ آنسریبل بیفور اللہ ہوگا, اپنے ہر ایکشن پہ, اپنے ہر عمل پر, اور اپنے جو ہے وہ رایا ہے, اپنی عوام ہے, اسے بطور کنبہ یا بطور فیملی ٹریٹ کرے گا. اس کی مثال ایک چرواہی کی دے دی گئی کہ تم میں سے وہ جو ہے نا وہ ہر ایک نگہبان ہے, اور ہر ایک سے اس کی رایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. مطلب کہ جس طرح ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے نا رولر جو ہے اپنی عوام کے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. اگر کوئی مطلب خلاف شریعہ کام اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس پہ وہ کوئی سٹینڈ نہیں لیتا, یا وہ اس طرح کی کوئی قانون بنا دیتا ہے, لا انفورسمنٹ ایسی ہو جاتی ہے وہ جو شریعہ کے خلاف ہے, تو وہ جو ہے اس کی پوچھ گچھ جو ہے وہ حکمران سے یا خلیفہ سے کی جائے گی. باقی یہ ہے کہ جس طرح اسلامی خلیفہ ہے اس کو کوئی ایمنسٹی یا ایمینٹی حاصل نہیں ہوگی, کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا. اگر وہ اس سے کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کورٹ کے سامنے پیش ہوگا جسی طرح کوئی عام عوام پیش ہوتی ہے. اور اسی طرح ہوا ہے حضرت عمر کے دور میں بھی لوگوں نے جو ہے نا وہ کٹہرے میں انہیں کھڑا کیا ہے. حضرت علی کو بھی اسی طرح کے واقعات آتے ہیں, حضرت عثمان کے بارے میں بھی واقعات آتے ہیں. تو کوئی بھی جو ہے نا چاہے وہ خلیفہ ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا حکمران ہے, اگر اسلامی کا کورٹ آف لا اسے بلاتی ہے, اسے سمن جاری کرتی ہے, تو اسے حاضر ہونا ہوگا. جو کہ یہ طریقہ کار
خلفاء نے اپنایا، اور ان کے بعد جب ملوکیت کا دور آیا تو اس طریقے کو رد کیا گیا، تو بعد میں پھر اس کے بڑے خطرناک اور سنگین نتائج مسلم امہ کو بھگتنے پڑے۔ تو پھر جب ہم اس کی گورنمنٹ باڈی کی بات کرتے ہیں، اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ شورائی نظام تھا، کنسلٹیشن کے تھرو گورنمنٹ چلائی جاتی تھی، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 14 لوگوں کو، 14 مشیران کو نامینیٹ کیا ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ایڈوائزر تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ مہاجرین میں سے تھے اور کچھ لوگ انصار میں سے تھے۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر کا دور آیا، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی جو ہے وہ حضرت عثمان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ تھے ان کے ساتھ مشاورت کے ذریعے جو ہے نا وہ فیصلے کیے جاتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کونسلز بنا دی تھی جو کہ مہاجرین اور انصار پہ شامل تھی۔ اس میں سے ایک ایگزیکٹو کونسل تھی جس میں جو بڑے فیصلے کیے جاتے تھے، اور دوسری جو تھی وہ عام عوام کی کامن جو ہے کمپینینز کی کونسلز تھیں جو کہ فیصلے کرتی تھیں۔ پھر جو ڈیلی میٹر ہوتے تھے وہ جنرل کنسلٹیٹیو باڈی ہوتی تھی، اور جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے تھے، اور ان کا ہیڈ جو تھا وہ خلیفہ وقت ہوتا تھا۔ پھر جو خاص اسپیسیفک میٹر تھے وہ یا تو لارج گیدرنگ میں سالو کیے جاتے تھے، اور جس طرح اگر کوئی لشکر بھیجنا ہو یا کسی سفیر کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو یا کوئی مال غنیمت کا فیصلہ کرنا ہو تو وہ سارے لارج گیدرنگ میں ہوتے تھے۔ اس کے لیے جو ہے اذان دی جاتی تھی مسجد میں اور لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ان میں سے صحابہ کرام کا جو تھا وہ علیحدہ صورتحال بنتی تھی، اور عام عوام کی جو ہے وہ علیحدہ ہوتی تھی۔ ان دونوں سے مشاورت کی جاتی تھی، جس فیصلے پہ جو ہے جس بات پہ اتفاق ہو جاتا تھا اس کو جو ہے نا وہ رائج کر دیا جاتا تھا، اس کو لاگو کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ عام عوام اور خواص کے ساتھ مل کر جو فیصلے کیے جاتے تھے، اس نے ایک ایسی بہترین شکل پیدا کر دی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ خلیفہ کی رائے اور ہے جبکہ عوام کی رائے اور ہے، تو وہ فیصلہ وہی ہوتا تھا جہاں میجورٹی ہوتی تھی۔ پھر جو اس وقت کے بڑے پرفاؤنڈ ممبر جنہیں ایڈوائزر مشیران، بہترین مشیران کہا جاتا ہے، اس میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں، حضرت علی شامل ہیں، انصار میں معاذ بن جبل شامل ہیں، ابی ابن کعب شامل ہیں، اور زید بن ثابت انصاری شامل ہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مشیران تھے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مشیران تھے، پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشیران تھے، حضرت عثمان کے دور میں بھی مشیران تھے، اور جب حضرت علی کا دور آیا تو پھر ان میں سے پھر جو ہے نا وہ بہت سارے کچھ امیر معاویہ کے مشیران ہو گئے، اور کچھ نیوٹرل ہو گئے، اور کچھ حضرت علی کے مشیران ہو گئے۔ تو یہ جو بھی معاملہ چلا یہ سارا کنسلٹیشن کے ساتھ چلا۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ میں نے آپ کو مین پوائنٹس جو ہے سارے وہ ڈسکس کر لیے ہیں۔ اچھا، اب آتی ہے ریفرنسز کی باری کہ اس میں یہ ہم کہاں سے بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ الفاروق ہے مولانا شبلی نعمانی صاحب کی، اس میں بہت ڈیٹیل سے یہ بتایا گیا ہے۔ اس کو لازمی آپ نے ایک ریڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے اسے شارٹ دیکھنا ہے کہ مطلب مین پوائنٹس لینے، تو وہ ہسٹری آف اسلام بائی ڈاکٹر عبد الرؤف، اس کا چیپٹر 3 ہے۔ اس میں یہ چیز جو ہے نا بڑی بریف بتائی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک بلٹس میں اور ہیڈنگز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اگر اسے ڈیٹیل میں جانا ہے تو الفاروق بائی شبلی نعمانی ہے۔ اچھا، اب مین چیز جو کویسچن آتا ہے اس میں، وہ ایک تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اپوائنٹمنٹ آف کیلف کا کویسچن آ سکتا ہے میتھڈ کا۔ دوسرا یہ ہے کہ کریکٹرسٹکس آ سکتے ہیں کہ کریکٹرسٹک کیا تھے، یا ایک جنرل کویسچن آ سکتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈسکس کریں، تو پھر آپ نے یہ سارے پوائنٹس تھوڑے تھوڑے ڈسکس کر دینے ہیں۔ اگر علیحدہ سے کویسچن آتا ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا اس کے مین پوائنٹ کو فوکس کرنا ہے، اس کے تھیم کو دیکھنا ہے۔ کبھی یہ کویسچن اسلامیات کے پیپر میں موسٹلی یہ کویسچن آ جاتا ہے، یا تو پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ڈسکس کریں
یا کیلف سلیکشن میتھڈ ڈسکس کریں یا اسلام میں سوورینٹی کے تصور کو بتائیں. ہسٹری اسلامک ہسٹری میں کویشچن آئے گا کیلف سلیکشن میں, جبکہ اسلامیت کے پیپر میں یہ تینوں سوال آ سکتے ہیں. سوورینٹی کے کنسیپٹ کا کویشچن بھی آ سکتا ہے. تو اس کے بعد شورا کے بارے میں ڈسکشن اسلامیت کے پیپر میں بھی آ سکتی ہے, اسلامک ہسٹری کے پیپر میں بھی آ سکتی ہے. تو آپ نے اس حوالے سے اس میں جو ہے نا تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے پریپیئر رہنا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ویڈیوز کو لائک بھی کریں, اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ای میل پہ جو ہے نا وہ مجھ سے رابطہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. شکریہ.